اس ادارے کو اتنا قبول کیا کہ یہ اپنی زندگی کا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10، 15، 20 سال نہیں، بلکہ الحمدللہ یہ اپنی زندگی کے 100 سال پورا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ادارہ قیامت تک، قیامت کے قریب تک قائم اور دائم رہے گا۔ آمین کہہ دیں۔ یہ بانی کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اللہ نے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دی، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، پھر ظہر کی نماز کے لیے بھی آپ مسجد میں آ گئے، اور آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، تو اطمینان کر لو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر فجر کی نماز قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظہر کی نماز کی توفیق عطا نہ کرتا۔ ظہر کی نماز کے لیے تم مسجد میں نہ آ سکتے، ظہر کی نماز تم ادا نہ کر سکتے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز تم نے پڑھی تو اب اطمینان ہو جانا چاہیے کہ تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی، پہلی حاضری قبول ہو گئی، تبھی تو اللہ نے اپنے دربار میں دوبارہ بلا لیا اور نماز ظہر کی توفیق عطا فرما دی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، ایک صدقے کے بعد دوبارہ صدقہ، خیرات کے بعد دوبارہ خیرات، حج کے بعد پھر حج، عمرے کے بعد پھر عمرہ، قرآن کی تلاوت کے بعد دوبارہ قرآن کی تلاوت، یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ تمہاری پہلی نیکی اور عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر وہ قبول نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تمہیں دوبارہ عبادت کی اور نیکی کی توفیق عطا نہ فرماتے۔ جب جامعہ اسلامیہ عزیز العلوم نے اپنے علمی سفر کا، تعلیم و تعلم کا 1 سال پورا کیا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا سال، پھر چوتھا اور 5واں سال، پھر 6واں سال، ہر سال اللہ ان کو توفیق دیتا رہا، طلباء آتے رہے، اطراف و اکناف سے آتے رہے، مختلف علاقوں سے آتے رہے، یہاں اساتذہ قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، فقہ پڑھاتے رہے، نبوت کے علوم پڑھاتے رہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کو قبول کیا، اس کی بنیاد کو قبول کیا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو قبول کیا، تبھی تو اللہ نے 1 سال کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں سال، حتیٰ کہ 100 سال تک اللہ ان پر کے بعد طلبہ بھیج رہے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ بھیجتا رہے گا۔ یہ اللہ کے ہاں اس مدرسے کی قبولیت کی نشانی اور علامت ہے۔ اگر یہ مدرسہ قبول نہ ہوتا تو بہت عرصہ پہلے بند ہو چکا ہوتا، یہ بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو چکا ہوتا، یہ 1 سال بھی شاید پورا نہ کر سکتا، دوسرا سال اس کو نصیب نہ ہوتا، لیکن جب میرے اللہ نے اس کو 100 سال عطا کیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ عطا کرے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس مدرسے کو قبول کر لیا ہے، اس کے بانیوں کو قبول کیا ہے، اس کے اساتذہ کو قبول کیا ہے، اس کے طلباء کو قبول کیا ہے، اس کے فضلاء کو قبول کیا ہے، اس کے ابناء کو قبول کیا ہے۔ اللہ نے اس کی درسگاہوں کو، در و دیوار کو اللہ نے یہاں پڑھنے پڑھانے کو قبول کیا ہے، تبھی تو اللہ اس کو ترقی عطا فرما رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں آسان اردو بول رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، تو جب سمجھ آئے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو جو سبحان اللہ کہے
اس کو جنتی بنا دے۔ یہاں مجمع میں کئی اللہ والے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آمین بھی دعا ہے، تو آپ نے جب سبحان اللہ کہا یہ دعا آپ کو مل گئی، آپ انشاءاللہ جنتی ہوں گے۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے اس کو جنتی بنا دے۔ پہلی بات میں نے کہی یہ مدرسہ اللہ کے ہاں قبول ہے، کہو یہ مدرسہ اللہ کے ہاں، اتنا یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کی بنیاد اخلاص پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے۔ اگر اخلاص اور رضا پر نہ ہوتا، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتا، یہ 100 سال تو کیا 1 سال بھی پورا نہ کر سکتا۔ یہ اللہ کے ہاں قبولیت، چونکہ ایک دینی مدرسے کے 100 سال کا اجتماع ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، میری تقریر اور گفتگو کا عنوان بھی دین کا مدرسہ ہوگا۔ دین کا مدرسہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور دین کے مدرسے کی خدمات کیا ہیں، دین کے مدرسے نے دنیا کو اور انسانیت کو کیا دیا ہے، یہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اس حوالے سے پہلی بات آپ نے نوٹ کرنا ہے، دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ میرے دوستوں، پہلی بات یہ سمجھ لو، اور یہ اس لیے سمجھنا ہے کہ آج دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں، جتنی بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے ایجنڈے پر سر فہرست جہاں اسلام ہے، مسلمان ہے، وہاں سب سے زیادہ ان کا نشانہ اور ہدف اور ٹارگٹ دین کا مدرسہ ہے۔ وہ مدرسے کو زیر بحث لاتے ہیں، مدرسے پر اعتراضات کرتے ہیں، مدرسے پر سوالات اٹھاتے ہیں، مدرسے کے نصاب تعلیم کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے کے نظام تعلیم کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے پر سوالات انگلیاں اٹھتی ہیں، مدرسے کے خلاف منصوبے بنتے ہیں۔ تو آج بنگلہ دیش کے مسلمانوں سمجھ کر جانا مدرسہ کیا ہے، مدرسے نے کیا دیا ہے، مدرسے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، مدرسے کا ہم پر کیا احسان ہے۔ تو میرے دوستو، اس مدرسے کو سمجھو، مدرسہ کیا ہے۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا پرانا اسلام ہے اتنا پرانا مدرسہ ہے۔ جب دنیا میں اسلام آیا اسی دن دنیا میں مدرسہ آیا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، یہ رسمی جلسہ نہیں ہے، میں پاکستان سے سفر کر کے صرف کسی رسم کے لیے نہیں آیا، دین کو بیان کرنا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو عرض کی، جب دنیا میں اسلام آیا اسی وقت دنیا میں مدرسہ آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جو جو جانتے ہیں وہ جواب دے، اللہ جو جو جواب دے ان کو مکہ مدینہ دکھا۔ بلند آواز سے کہو مدرسہ کب دنیا میں آیا؟ جب اسلام آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جب قرآن آیا۔ مدرسہ کب آیا؟ جب امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، آپ کے پیغمبر اور نبی ہونے کا اعلان ہوا، اس وقت دنیا میں مدرسہ آیا۔ جس دن دنیا میں اسلام آیا، جس دن دنیا میں قرآن آیا، جس دن دنیا میں اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا، میرے دوستو اسی دن دنیا میں دین کا مدرسہ آ گیا۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی غار ہرا میں، مکہ المکرمہ میں، اللہ سب کو مکہ دکھا دے، آمین کہہ دو۔ اللہ سب کو خانہ کعبہ دکھا دے، اللہ سب کو بیت اللہ دکھا دے، اے اللہ سب کو حج کرا دے، اے اللہ سب کو اپنے کرم سے عمرہ کرا دے، اے اللہ سب کو خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، اے اللہ سب کو حجر اسود کا بوسہ عطا کر دے، اے اللہ سب کو وہاں جا کر زمزم کا پانی عطا کر دے، اے اللہ منتظم پر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے،
اے میرے دوستوں، جب حضور علیہ السلام پر مکۃ المکرمہ میں غار حرا میں سب سے پہلے قرآن نازل ہوا، سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا نازل ہوئی؟ وہ آیت یہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ کہو، قرآن کو سنو تو سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، یہ پیچھے والے بھی کہے سبحان اللہ۔ اے اللہ جو جو سبحان اللہ کہے ان سے راضی ہو جا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی یہ 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے فرمایا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ تو جب حضور نے پر اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ آیا کہ پڑھیے، اقرا پڑھیے، تو جب آپ کو حکم ہے، گویا امت کو حکم ہے، انسانیت کو حکم دیا گیا، آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے قیامت تک کی انسانیت کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب آپ پر یہ حکم آیا تو آپ نے پڑھانا ہے، لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ نے انسانیت کا استاد بننا ہے۔ تو جب پڑھنے کا ذکر آیا تو پڑھا اور پڑھایا مدرسے میں جاتا ہے۔ جس دن یہ وحی آئی، جس دن یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اسی دن دین کا مدرسہ بھی بن گیا۔ سب سے پہلا مدرسہ اسلام کا، سب سے پہلا مدرسہ قرآن کا، سب سے پہلا مدرسہ دین کا، سب سے پہلا مدرسہ شریعت کا۔ اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اسلام کا، دین کا سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ کہاں بنا؟ چاٹگام میں، ڈھاکے میں، کراچی میں؟ نہیں، سب سے پہلا مدرسہ بنا تو ہو مکۃ المکرمہ میں۔ کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں۔ اور مکۃ المکرمہ میں کہاں بنا؟ غار حرا میں۔ سب سے پہلا مدرسہ غار حرا۔ کہو اپنی زبان سے، سب سے پہلا مدرسہ۔ اے اللہ جو جو کہے ان کو غار حرا دکھا دے، جو جو کہے ان کو مکہ دکھا دے۔ بتاؤ سب سے پہلا مدرسہ کہاں بنا؟ مکۃ المکرمہ میں۔ مکہ شہر کی کس جگہ میں بنا؟ غار حرا میں۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ غار حرا۔ غار حرا میں سب سے پہلا مدرسہ بنا۔ تو جس دن اسلام آیا، جس دن قرآن آیا، اسی دن مدرسہ آ گیا۔ پھر دار ارقم بھی مدرسہ بنا۔ حضور علیہ السلام مدینہ پاک آئے، مسجد نبوی بنائی، صفہ چبوترے پر بھی مدرسہ بنا دیا۔ اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں یاد رکھو، کسی کالج کو، کسی یونیورسٹی کو، کسی سکول کو اس بات پر ناز ہوگا، اس بات پر فخر ہوگا کہ میرا تعلق آکسفورڈ سے ہے، میرا تعلق کیمبرج سے ہے، میرا تعلق امریکہ کی یونیورسٹی سے ہے، میرا تعلق برطانیہ کی لندن کی یونیورسٹی سے ہے، میرے سکول اور کالج کا نصاب نظام وہاں فرانس سے ہے اور ہالینڈ سے ہے، جرمنی سے ہے۔ لیکن مدرسے والوں، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے مدرسوں کا تعلق مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے۔